ایک ہوتا ہے اخلاق، ایک ہوتا ہے چاپلوسی۔ چاپلوسی کس کو کہتے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے دوسرے کے سامنے بالکل جھک جانا، اپنے آپ کو گرا دینا، اپنے آپ کو رسوا کر لینا، اپنے آپ کو ذلیل کر لینا اپنے فائدے کے لیے، اس کو چاپلوسی کہتے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہو، ابھی جو ویڈیوز میں نے دیکھا ہے وہ بات بتانے چلا ہوں، اس کو اخلاق نہیں کہتے، اس کو چاپلوسی کہتے ہیں۔ لڈو سامنے رکھا ہے اور وہ فوٹو بھی سامنے رکھا ہوا ہے، اتنی لمبی چوڑی ٹوپی بھی پہن رکھا ہے، پیچھے مہمانان رسول ہے، قرآن پڑھنے والے، حفظ کرنے والے بچے، یہ حرام خور اس فوٹو کو سامنے رکھ کر، لڈوؤں کو رکھ کر کے برتھ ڈے منا رہا ہے۔ کہیں اماموں کو قتل کر دیا گیا، کہیں مؤذنوں کو مار دیا گیا، کہیں نوجوانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر، ان کے گھر والوں کے دل سے جا کر پوچھ، جن کے بچے شہید ہوئے، تو یہاں لڈو کھا رہا ہے؟ بڑا عجیب سا لگا۔ اور تیرے بڑے کیا کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمارے مسلک الگ ہو، کوئی درگاہ والا ہے، کوئی تبلیغ والا ہے، کوئی سنی ہے، کوئی جماعتی ہے، کوئی بریلی ہے، کوئی دیوبندی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن جس بنیاد پر ہمیں ستایا جا رہا ہے وہ کلمہ ہے، وہ صرف کلمہ ہے۔ اس طرح سے ظلم کر رہا ہے اور تو اس کا فوٹو رکھ کر، لڈو سامنے رکھ کر کے اس کی عمر کے لیے دعا کر رہا ہے، کامیابی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ کس نے تجھے عالم کہا؟ بچوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ جو بچے قرآن پڑھ رہے، تیرے پیچھے تیری دعاؤں میں آمین کہہ رہے ہیں، اسے بھی، ان بچوں کو بھی چاپلوسی کرنا سکھا رہا ہے، چند پیسوں کے لیے، چند روپوں کے لیے اپنا ایمان بیچ رہا ہے، اپنا دھرم بیچ رہا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ اس کو اخلاق نہیں کہتے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس کو چاپلوسی کہتا ہے انسان۔ ایک نمبر کا چاپلوس ہے۔ دوسرا ویڈیو دیکھا میں نے، اللہ اکبر، ولی اللہ کا دربار ہے، اللہ کے دوست کا دربار ہے، وہاں چادر چڑھایا جا رہا ہے، اور چادر چڑھا کر کے جس نے مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کیا، نہیں، یہ چند پیسوں کے لیے حرام خور ولی اللہ کے دربار میں چادر چڑھا کر کے ان کی کامیابی، ان کی صحت کے لیے دعا کر رہا ہے۔ کیا ضمیر بیچ دیا ہے؟ ایمان بیچ دیا ہے؟ کتنا پیسہ دیا ہے حرام خور تجھے کہ جس نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے کوئی قصر باقی نہیں رکھا ہے، اور ان کے لیے تو دعا کر رہا ہے۔ اور یہ حرام خور عالم ہو کر، چونکہ وہ جو دعا کر رہا ہے، قرآن کی جو آیتیں پڑھ رہا ہے، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ عالم ہے، اچھا پڑھتا ہے، لمبی ٹوپی پہن رکھا ہے، سارے ظلم کو بھلا کر تو لڈو کھا رہا ہے۔ اور پھر برتھ ڈے منانے کی اجازت دی کس نے تجھے؟ کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے؟ کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے؟ کس کا لایا ہوا دین قبول کیا ہے؟ کیا تیرے بڑے ایسے ہی خاموش بیٹھے ہیں؟ تیرے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے؟ تعجب کی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک ہوتا ہے اخلاق، ایک ہوتا ہے چاپلوسی۔ اخلاق یہ نہیں کہ ایمان بیچ دو، چاپلوسی کرتے ہوئے جھک جاؤ، ذلیل ہو جاؤ۔ تیرے سامنے وہ پہاڑ ہے،
اس کے سامنے تو اپنے فائدے کے لیے اپنا ضمیر بیچ رہا ہے، پیسہ لے رہا ہے، پتہ نہیں نالائق تجھے کتنا پیسہ دیا ہے اس جس کا فوٹو رکھ کر تو لڈو کھا رہا ہے، برتھ ڈے منا رہا ہے۔ میرے آقا نے بتایا ہے، میرے آقا نے دکھایا ہے کیا کیس اخلاق کس کو کہتے ہیں، اخلاق کو ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ انسان چاپلوسی کر رہا ہے یا مجھے دل سے مان رہا ہے، میری عزت دل سے کر رہا ہے اور مجھے دل سے چاہتا ہے میں نبی۔ یہ لڈو کھانے والا حرام خور مولوی جو بچوں کو لے کر اسے دعا کر رہا ہے، ساری حکومت ان کی ہے، چاپلوسی کر رہا ہے، اور یہ غلطی ہماری بھی ہے، معاف کرنا۔ مسلمانوں، آج پیغام دے رہا ہوں، مسلمانوں میں 50 سے 60% مسلمان ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ مسلمان کیوں ہیں، جن کو یہی معلوم نہیں کہ ہم مسلمان تو ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے۔ صبح ہی اٹھا، کام کرنے گیا، آیا، کھایا، سو گیا۔ کئی سارے مسلمان، اور تیرے میں اور غیر میں فرق کیا؟ تیرے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ دوسرا مسئلہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑا تعجب ہوتا ہے، جو 50% مسلمان جانتے ہیں کہ ہم مسجد والے ہیں، قرآن والے ہیں، کلمے والے ہیں، نماز والے ہیں، روزے والے ہیں، حج والے ہیں، جو 50% کو معلوم ہے، وہ بیچارہ فرقہ پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں دیوبندی، انہیں بریلی، انہیں جماعتی، انہیں درگاہ والا، انہیں جماعت اسلامی، انہیں اہل حدیث، یہ بیچارے اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ نماز کے لیے بھی جاتا ہے، رہے کون سی مسجد جا رہا ہے، نماز کو کہتا ہے اے ربانی صاحب وہاں بیان کرتے ہیں، وہاں جا رہی رہے، مسجد نور میں جا رہا ہے، وہ مسجد ہمارے مسلک کی نہیں کہتے ہیں۔ پھر تو ہمارے مسلک کی کون سی مسجد رہے، وہ فلاں جگہ ہے، چل با وہاں جائیں گے۔ اب وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، خدا کے سامنے سر جھکانے کے لیے جا رہا ہے، لیکن یہاں بھی تجھے مسجد میں فرق نظر آ رہا ہے، اور تیرے سے اچھا تو جانور ہے۔